أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. باب ما جاء في السحر. سحر یعنی جادو کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا ہے، کیا وعید ہے اور کس قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے. سحر یعنی جادو ایک انتہائی بدترین شعبہ ہے اور ساحر یعنی جادوگر ایک انتہائی بدترین انسان ہے جس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اور اس کا یہ عمل اسے وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے. سحر کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ما ضعف ما خفی و لطف سببہ. سحر ایک مخفی چیز ہے، ایک ایسی چیز جس کا سبب انتہائی پوشیدہ ہو. کیونکہ ساحر کا یہ سارا عمل خفیہ ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے یہ عمل سحر کہلاتا ہے اور ساحر کو جادوگر کہا جاتا ہے. جادوگر کو ساحر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل خفیہ، پوشیدہ، اور اصطلاح میں سحر ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں طلاسم یا تعویذ یا دم کے ذریعے خبیث جنوں سے اور شیاطین سے مدد حاصل کر کے لوگوں میں شر داخل کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا، بلکہ بعض اوقات قتل تک کر دینا، لوگوں میں تفریق پیدا کرنا، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا، ناراضگی پیدا کرنا، یہ سارے عمل
ساحر انجام دیتا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساحر کچھ عملیات کرتا ہے، کچھ دم وغیرہ یا کچھ تحریر تعویذ کی شکل میں یا طلاسم یا گرہیں وغیرہ کسی دھاگے میں یا کپڑے میں، ان گرہوں میں پھونکے مارتا ہے، اور اس سارے عمل میں شیاطین اور جنوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے اور باقاعدہ نشانیاں طے ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یا اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سحر کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ سحر میں ایک تو شیاطین سے استخدام ہے، جو شرک کی صریح صورت ہے، شیاطین سے مدد طلب کرنا اور ان کے تعاون سے آگے کام کرنا، اور یہ ظاہر ہے کہ شرک ہے۔ دوسرا، سحر میں بہت کچھ علم غیب کے دعوے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علم میں جو علم غیب اس کا خاصہ ہے، اس میں مشارکت کے دعوے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے سحر کا اور جادو کا توحید کے ابواب سے گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ اس کی بہت سی صورتیں شرک پر منتج ہوتی ہیں۔ جادوگر یہ کس قدر خبیث ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان کی شعبدہ آبادیوں کو کرامتیں سمجھتے ہیں اور ان کو بہت پہنچا ہوا تصور کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کا قصد کرتے ہیں اور بہت سی مرادوں کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک جادوگر کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے اس کو بہت سی عملیات کرنی پڑتی ہیں، اور خلوت میں، اندھیروں میں، ہر باطل کام اندھیرے میں ہوتا ہے۔ حق تو ایک نور ہے، اجالا ہی اجالا۔ کسی نے مسیلمہ کذاب سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، تمہارے پاس وحی کیسے آتی؟ ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یاتینی فی مثل الظلماء الحندس، بڑی اس وقت تاریکی ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، اور اندھیروں میں میرے پاس وحی آتی۔ یہی سوال نبی علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، کیف یاتیک الوحی، فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، میرے پاس وحی آتی ہے جب تو صبح کا اجالا سا ہر طرف پھیل جاتا ہے اور نور ہی نور ہوتا ہے۔ ہمارا علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ وحی اللہ کا نور ہے۔ یہاں تاریکی، اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں، اور پیغمبر علیہ السلام فرما گئے کہ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک بڑے روشن اور چمکدار دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن جیسی ہے، یہ تاریکی ہے ہی نہیں، رات بھی دن کی طرح منور ہے۔ یہ حق ہے، حق کی اساس نور ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور ہر وہ کام جو رات کی تاریکی میں چھپ کر ہو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب جس کو چھپایا جا رہا ہے اور نقص اور خرابیاں ہوں گی۔ تو جادو کا عمل بھی چھپ کر ہوتا ہے رات کی تاریکی میں، بلکہ ویرانوں میں، قبرستانوں میں۔ بعض اوقات یہ لوگ قبروں کی طرح کے گڑھے کھود کر اندر بیٹھتے ہیں، اور انہیں مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کس لیے؟ جنوں کو قابو کرنے کے لیے، اور جن اور یہ شیاطین باقاعدہ ان مراحل سے اسے گزارتے ہیں، اور پھر اس عمل کے دوران جو حکم وہ دیں گے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ تصور کریں کہ یہ شیاطین اس انسان سے کیا کام کروائیں گے۔ بعض اوقات غلاظت تک
کھانے کا حکم دیتے ہیں، نعوذ باللہ انہیں قرآن پاک لاتے ہیں اس پر پیشاب کرو اور اس کو پاؤں میں پہن کر چلو، جوتے کی طرح استعمال کرو، اور اسے یہ سارے کام کرنے پڑتے تاکہ بالآخر یہ جن میرے مسخر ہو جائیں۔ سوال یہ کہ یہ جن مسخر کیوں ہونا چاہتے، یہ انسان کے تابع کیوں ہونا چاہتے؟ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص شر ہی شر ہے، اور جو اس کا ذہن کام کرتا ہے شر کے تعلق سے، وہاں تک ہماری بھی رسائی نہیں، تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ جن اور یہ شیطان انسانوں کے دشمن ہیں، دشمنی میں سب کچھ کرنے پر تیار ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے یہ تابع بن جاتے ہیں، انہیں اپنا گرو مان لیتے ہیں، ان سارے مراحل سے گزار کر کہ تمہارا ذہن وہاں تک رسا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں، لہذا تم ہمارے استاد ہو، ہم تمہارے چیلے ہیں، اب تم ہم سے کام لو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے اور بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جادو کا عمل انسانوں اور شیطانوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ اب یہ جن اور یہ شیاطین اس انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شخص ان شیاطین کے استخدام سے اور ان جنوں کے استخدام سے شر پھیلاتا ہے اور مختلف جادوئی عمل انجام دیتا ہے، اور یوں معاشرے میں انتہائی بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان شیطان انسان کا دشمن ہے، اور یہ شخص بھی ان شیاطین کے قرب کی بنا پر انسانوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، مجسمہ شر ہوتا ہے یہ، چنانچہ انہیں کسی پر رحم نہیں آتا اور کسی پر ترس نہیں آتا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرتے ہیں، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں، بھائی بھائی میں رنجشیں پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت گری، نقصان، یعنی کاروباروں کی بندش، طرح طرح کے عمل، اور معاشرے میں ایک خبث اور شر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو جادو کا عمل شر ہی شر ہے، اور کئی اعتبار سے یہ شرک ہے، اور جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ سب کفر ہے۔ اور اگر جادو ہو جائے تو جادو کو جادو سے ختم کروانا یہ بھی شر ہے، جادو کو جادو سے ختم کرانا بھی شر ہے۔ تو یہ سحر، جس کی آگے کچھ اقسام ہم پڑھیں گے، ایک انتہائی خطرناک چیز اور عمل ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے بچاؤ اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی شخص اگر شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے تو ہم اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ سب یہ جادوئی کرتب ہے اور کفر ہے اور شر ہے۔ کتاب و سنت سلف صالحین ایسے امور کو قطعاً نہ تو کرامت قرار دیتے تھے اور نہ ایسے لوگوں کو اولیاء سمجھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم کسی شخص کو دیکھو وہ فضاؤں میں چل رہا ہے اور گرتا نہیں ہے، اور پانی پر چلتا ہے اور بھیگتا نہیں ہے، اور آگ پر چلتا اور جلتا نہیں، تو یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ بڑا یہ صاحب کرامت ہے۔ فلا تغتروا بامرہ، اس سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولی اللہ وہ نہیں ہے جو فضاؤں میں چلے اور گرے نہ، ولی اللہ وہ نہیں ہے جو آگ پر چلے اور جلے نہ، ولی اللہ وہ نہیں ہے جو پانی پر چلے اور بھیگے نہ۔ کتاب و سنت نے ان میں سے کسی چیز کو ولایت کی علامت قرار نہیں دیا۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جن کا سچا ایمان ہے، خالص توحید پر قائم ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
بالکل سچا اور خالص ایمان ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کی زندگی تقوی کی آئینہ دار، متقی پرہیزگار، ان میں ورع ہو، خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو. اور اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نیک عمل کرنا اور ہر برائی سے اجتناب کرنا. یہ اولیاء اللہ ہے. تو ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ اس قسم کے کرتب دکھائے جائیں. تو اس تعلق سے بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے. ورنہ اگر عقیدہ کمزور ہو اور ایسے لوگوں سے متاثر ہو تو پھر یہ کمزوری چلتی رہے گی. لوگ ایک وقت آئے گا بڑا فتنہ دجال کا، اس کے مرید کیوں بنیں گے؟ کیونکہ وہ اسی قسم کے کرتب دکھائے گا. بلکہ اس کے کرتبوں میں تو کچھ افادیت کے ظاہری پہلو ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک تو لوگوں کے جہل پر آئے گا، جہالت کا دورہ ہوگا، اور دوسرا دجال کی آمد سے 3 سال قبل جو 3 سال ہوں گے وہ سال اقتصادی بدحالی کے سال ہوں گے. ان 3 سالوں میں سے پہلے سال میں اللہ رب العزت آسمان کی آدھی بارش روک دے گا اور زمین کی آدھی فصل روک دے گا. دوسرے سال میں اللہ تعالی آسمان کی 2/3 بارش روک دے گا اور زمین کی 2/3 فصل روک دے گا، ختم کر دے گا. اور تیسرے سال پوری بارش ختم کر دے گا. پورا سال ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی اور ایک دانہ اناج کا پیدا نہیں ہوگا. یعنی لوگ اس طرح اقتصادی ابتری کا شکار ہو جائیں گے، بدحالی کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو اپنے اشاروں سے پانی برسائے گا، اپنے اشاروں سے فصل اگائے گا. حدیثیں آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، علم بہت ضروری ہے، وہ تیزی سے دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے. حالانکہ نشانیاں ظاہر ہیں، ایک آنکھ سے کانا ہونا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہونا. اپنے آپ کو رب کہے گا، رب تو نظر ہی نہیں آتا، تم کیوں دکھائی دے رہے؟ لوگ یہ سب کچھ دیکھیں گے مگر اس کے باوجود دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے. بچاؤ کے لیے علم ضروری ہے. الا من حشاء اللہ علما، اللہ تعالی جس کے باطن کو علم سے بھر دے وہ ان فتنوں سے بچے گا. یہ شرع علم اور علم کی استقامت بڑی ضروری ہے. تو اس تربیت کی ضرورت ہے علم کی اساس میں. اور جو شعبدہ بازیاں لوگ دکھاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور یہ طبقہ جادوگروں کا انتہائی خبیث طبقہ ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو اور کچھ بھی کرتب دکھائے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، اسے کبھی آپ کامیاب نہیں دیکھیں گے. دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اس پر نحوست طاری رہے گی. اور چونکہ یہ عمل کفر ہے تو قیامت کے دن بھی کبھی فلاح نہیں پائے گا، ناکام اور نامراد. پھر بتائیے ایسا گروہ، ایسی قوم کسی تعلق، کسی دوستی یا کسی قرب کی مستحق ہے؟ ہمارا ایسے لوگوں کے پاس جانا، جادوئی عمل کروانا یا ان سے تعلق اور رابطہ رکھنا یہ کتنا خطرناک ہے. لہذا اپنے ایمان کی سلامتی اور بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحر کو سمجھیں اور جادوگروں کے مکر کو سمجھیں اور اس طبقے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.